بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بہت اداس اور دکھی دل کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی گفتگو ایک ایسے شخص کے نام ہے جو پچھلے چند سالوں میں کئی مرتبہ انہی کرسیوں پر کئی دفعہ میرے ساتھ شریک گفتگو رہا، اور اس شخص کی گفتگو ہمیشہ آزادی اظہار، میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق، آئینی اداروں کی بالادستی، جمہوریت کی بحالی، عدلیہ کی آزادی اور سچائی کے گرد گھوما کرتی تھی۔ وہ شخص ہمیشہ حق اور سچ کا علمبردار تھا، اور نومبر 2007 میں جب پاکستان میں عدلیہ پر اور میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں، ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا نافذ کیا گیا، تو اس انڈکلیئرڈ مارشل لا کے بعد پاکستان میں میڈیا نے مزاحمت کا ایک نیا باب رقم کیا۔ 77 ڈیز تک، 77 دن تک اسلام آباد میں اور لاہور میں صحافیوں نے احتجاج کیا، مسلسل 77 دن تک، اور یہ شخص ان 77 دنوں میں کئی مرتبہ ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہوتا تھا، ہمارے ساتھ نعرے لگاتا تھا، ہمارا حوصلہ بڑھاتا تھا، اور یہ شخص نہ صرف ہمارا ساتھی تھا بلکہ ہمارا رہنما بھی تھا۔ اس شخص کا نام تھا احمد فراز۔ اب سے کچھ دیر پہلے احمد فراز کو ہم اسلام آباد کے ایک قبرستان میں ان کے جسم کو دفن کر کے آئے ہیں۔ ان کا جسم من و مٹی تلے جا چکا ہے، لیکن احمد فراز کے خیالات اور ان کے خواب آج بھی زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ان کے خیالات اور ان کے خواب آپ اور میں نہیں، پورا پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ سچائی کے، آزادی اظہار کے، جمہوریت کے، عدلیہ کی آزادی کے اور سیاسی اداروں کی بالادستی کے حامی تھے، ہمیشہ سے آمریت کے مخالف تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، وہ قید ہوئے، جلاوطن ہوئے۔ اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہم احمد فراز صاحب کے خوابوں اور ان کے خیالات کے حوالے سے کریں گے، اور ان کے خوابوں اور ان کے خیالات کی روشنی میں جو آج کی سیاسی صورتحال ہے اس کا تجزیہ کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، وفاقی وزیر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور جناب عرفان صدیقی صاحب، معروف دانشور اور کالم نگار۔ ہم احمد فراز صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ میں کلپس جو اس کیپٹل ٹاک میں انہوں نے گفتگو کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو کچھ بھی انہوں نے کہا، یہ اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کے نزدیک ایک سچائی تھی۔ اس لیے اگر کسی کو برا لگے یا اس کو تکلیف ہو تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا اتنا بڑا شاعر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ کلپس دیکھیے۔ پہلے تو میں ان وکلاء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا، انصاف اور عدل کے لیے انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور ایسے وقت میں سب لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جلوس جو 27 گھنٹے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا۔ قطع نظر اس کے، یہ بشریٰ صاحبہ نے جو فرمایا کہ شاعر کا کام ایک وقت آتا ہے کہ ایک شہری کی حیثیت سے، شاعر تو ہوتا ہے، ایک انسان کی ایک شہری کی حیثیت سے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس مین دھارے میں اسے آنا پڑتا ہے۔ جب اسٹالن گراڈ پہ حملہ ہوا تھا نازیوں کا، تو اس وقت کسی کے پاس درانتی تھی تو وہ لے کے آیا، کسی کے پاس کدال تھی تو وہ لے کے آیا، اس طرح دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ آج وہی صورت ہے کہ ایک دشمن کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ دشمن کون ہے؟ جرنیل ہیں ہمارے، جی، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہر 5 سال بعد آ جاتے ہیں، اور میں انہیں غدار سمجھتا ہوں، اس فرد کو بھی اور اس جماعت کو بھی جو کسی فوجی حکومت کی حامی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ مل جاتی ہے، وہ اپنے لوگوں سے غداری کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کا اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کے کالم لکھ لے اور اس کی کچھ قیمت لے لے۔ اس وقت وہ ہوتا ہے، وقت آتا ہے کہ شاید شاعر کو جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے جائیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف گفتار کے غازی ہیں اور کردار کے نہیں۔ وزیر قانون وسیع ظفر صاحب نے ایک بیان دیا کہ آپ اس لیے مشرف حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آپ کا گھر جو ہے وہاں سے سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔
وہ زیادتی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے تو میں نہیں آیا. اچھا. میں تو پہلے سے ہوئی، میری نظم محاصرہ سے لے کر محاصرہ کے میرا کیا ہے وہ نہیں کردار، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. جولائی 2001 میں، اس سے پہلے جو آپ نے انڈین گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان ایک خاموش ڈپلومیسی کی اور میں نے کی، سفارتکاری کی، وہ اسٹیٹ کے لیے تھی یا حکومت کے لیے تھی؟ میں نے اسٹیٹ کے لیے کی. اچھا. مجھے جب اس نے کہا اپنا وزیر خارجہ ہمارے جو تھے ستار صاحب نے جی کہ آپ پیپل ریسپیکٹ یو دیئر اینڈ پیپل ریسپیکٹ یو ہیئر اینڈ یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو گو اینڈ، میں نے کہا جی میں اس حکومت میں نہیں کر سکتا، کہیں یہ ملک کی بات ہے، یہ لوگوں کے ہمارے ملک کی بات ہے. تو میں نے کہا اچھا ملک کی بات ہے تو پھر میں یہ چیز نہیں کروں گا. اپنی ایمبیسی سے کہیں کہ مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہ رکھے. میرے اپنے دوست جو ہیں میں اپنے طور پہ احمد فراز کی حیثیت سے بات کروں گا. ایک شاعر کے، ادیب کے، نثر نگار کے پاکستان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ ہر محکمے کا کام اس کے ایکسپرٹس کو دیا جائے تو یہ ملک بچ سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے کہ فوج اور خاص طور پہ یہ جو غاصب جرنیل ہیں وہ اس کو بچا سکتے ہیں. یہ تھے احمد فراز صاحب، جنہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پرویز مشرف صاحب جب 1999 میں حکومت میں آئے تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے حکومت کے لیے نہیں بلکہ ریاست کے انٹرسٹ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انڈیا کے ساتھ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی تھی اس میں بھی رول پلے کیا. یہ انہوں نے اعتراف کیا پوری قوم کے سامنے آج سے کچھ مہینے پہلے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اس خاموش ڈپلومیسی سے نکل گئے تھے، کیونکہ ان کا ایک خیال تھا کہ اس خاموش ڈپلومیسی میں جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور احمد فراز صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے 1948 میں جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی گئی تھی اس میں بذات خود کشمیر کے پہاڑوں میں جا کے اس میں حصہ بھی لیا تھا. جاوید ہاشمی صاحب، احمد فراز صاحب کے ساتھ آپ کی نہ صرف شناسائی بلکہ عقیدت مندی تھی. آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی میں وہ آئے اور انہوں نے بات چیت بھی کی. آج جب کہ پرویز مشرف صاحب جا چکے ہیں اور ان کو گئے ہوئے 2-3 ہفتے ہوئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احمد فراز صاحب کے جو خواب تھے وہ حقیقت بن پائیں گے؟ احمد فراز ایک واقعتاً عہد ساز شخصیت تھے، اور جو ان کا انداز گفتگو تھا اس کے اندر ہر پہلو سے ایک مکمل پیغام تھا، اور انہوں نے پوری زندگی اس ڈگر پہ وہ رہے. اور یہ جو خاص طور پہ جرنیلی نظام کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، میں 1970-71 سے یونیورسٹی میں جب آیا تو ہم اپنے مشاعروں میں، حالانکہ اس وقت ان کے بارے میں ایک بڑا لیفٹ کا اور ایکسٹریم لیفٹ کا امیج تھا، اور ہماری یونین جو تھی وہ رائٹسٹ کی تھی، اور بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں پہلی حزب اختلاف تھی وہ. تو اس کے باوجود ہم نے انہیں بلایا، اور اس میں بھی ہم چونکہ ان سے متاثر تھے، وہ ایک سحر انگیز شخصیت بھی رکھتے تھے کلام کے ساتھ ساتھ. گفتگو کا انداز بھی جو تھا، جتنا گداز تھا اس کے اندر اتنی طاقت تھی. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تو محبتیں بھی صحیح طریقے سے کرنے نہیں آئیں. وہ محبت کرتے ہوئے بھی لڑتے تھے. اپنی محبت کا اظہار جو ہے اس کا انداز بھی ایک، اس کے اندر بھی ایک واریر چھپا ہوتا تھا جو اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے سیکھا بھی بہت، اور جو آخر دم تک انہوں نے جس طریقے سے یہ جنگ جاری رکھی وہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا تھی. مجھے قید کے دوران ان کے پیغامات بھی ملے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ ہوتا تھا کہ اس عمر میں بھی وہ اس طرح جوانوں کی طرح جنگ لڑ رہے تھے امریت کے خلاف. جنرل شکنی جو ان کا ایک پورا، حالانکہ ان کا اپنے جو صاحبزادے ہیں وہ اسی فوج کے اندر ہیں، وہ بھی جنرل ہو سکتے ہیں کل کو، اس کے قربتوں میں ہیں. تو جو آدمی اس 2 ایکسٹریم پہ بات کر رہا ہے، ہم سب کے کئیوں کے رشتہ دار فوج میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان رشتہ دار، لیکن وہ کہتے تھے میں فوج کے خلاف نہیں، میں جرنیل، بات ہوئی تھی ان جرنیلوں کے خلاف جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. یہی ہم کہہ رہے ہیں، اس کو ڈفرینشیٹ جو انہوں نے کیا، یہی ہمارا مشن ہے.